अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेक दोस्तों आज बिल्कुल वालेकुम हमें अस्सलाम। हमेशा की तरह दोस्तों आज हम दोबारा प्रोग्राम मुलाकात में आपके साथ हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे जो मौजूद गेस्ट होते हैं उनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद भुट्टो साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, और जनाब डॉक्टर इसरार अंसारी साहब वो लंदन से हमारे साथ हैं। और दोस्तों आज इस प्रोग्राम मुलाकात में हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनका नाम है अजीम खान। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम मुलाकात में हमारे जो गेस्ट हैं अजीम खान साहब से, जो हमारे हैदराबाद के बहुत ही सीनियर गुलकार आर्टिस्ट हैं। और उन्होंने हैदराबाद में और पूरे पाकिस्तान में अपने फ़न का मुजाहरा किया हुआ है, और अक्सर वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने पाकिस्तान में अपने फ़न का मुजाहरा करते रहते हैं। और आज इंशाल्लाह हम उनसे गपशप करेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी, और इंशाल्लाह आप ज़रूर महजूज होंगे। तो मैं अपने जो बाकी गेस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद भुट्टो साहब और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब, तो उनसे मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब आप अजीम खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अजीम भाई को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और उनका हम बहुत ममनून हैं और मशकूर हैं कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और हमारी दावत कबूल की उन्होंने। तो सबसे पहले अजीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। मैं भी डॉक्टर यही इसरार कहूँगा अंसारी कि साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। और वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बिल्कुल हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती टाइम निकाला और हमें आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। और इंशाल्लाह सुनने वालों को और हम सबको आपसे काफ़ी मुफीद मालूमात भी होंगी, और हम इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा, वहीद भाई का, डॉक्टर इसरार साहब का और डॉक्टर सलाम दाऊद भुट्टो साहब का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ बातचीत की जाए। तो और मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये अजीम खान जो मेरा नाम है वो डॉक्यूमेंटेशन में और म्यूज़िक की दुनिया में मुझे अजीम सरवर के नाम से जाना पहचाना जाता है। जी जी हाँ, तो जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अच्छी मीटिंग रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह अजीम भाई, हमें भी बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे साथ आप इस प्रोग्राम मुलाकात में मौजूद हैं, और आपसे वक्तन फ़वक्तन हमारी मुलाकात होती रहती है। और मैंने खुद आपके बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं आप हैदराबाद के। तो आप अजीम भाई हमें ये बताएं कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का जो आगाज़ किया है उसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। वहीद भाई, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ किस हवाले से मैं आगाज़ करूं कि सिंगिंग के हवाले से प्रैक्टिकल लाइफ, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने स्कूल के ज़माने से ही, जैसे कहते हैं कि हर आर्टिस्ट यही कहता है इस जवाब में कि मुझे बचपन से शौक था, तो मैं भी यही कहूँगा कि मैं जब स्कूल के ज़माने में था, 6ठी क्लास में मैंने जब कदम रखा, तो उस वक्त से ही मैंने महसूस किया कि मुझे गाने का शौक़ है, और मैं गाता रहा, और फिर ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। तो फिर मैट्रिक करने के बाद बाकायदगी से मैं अल्लाह का भला करे कि म्यूज़िक की दुनिया में मैंने बाकायदगी से कदम रखा और शोज़ परफॉर्म करने लगा। उसके बाद वक्त के साथ साथ और मज़ीद आगे बढ़ता गया, और फिर इसी अरसे में जब मैंने कॉलेज से फ़रागत हासिल की,
تو یقیناً تعلیم حاصل جب کرتا ہے تو آدمی پھر معاش تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو اسی طرح سے میں نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بینک کو جوائن کیا اور میں بینکنگ کے شعبے میں چلا گیا اور یوں بینکنگ کو اور میوزک کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا رہا. تو بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کیونکہ بینکنگ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو بہت دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ایک زیرو کا معاملہ ہوتا ہے, ایک زیرو ادھر چلا گیا تو مصیبت, ایک زیرو ادھر چلا گیا تو مصیبت. اس کی میں مثال یہ بھی دوں گا کہ میوزک کی دنیا میں بھی کہ اگر جب زیرو کا جب میں یہ بتا رہا ہوں تو میوزک پہ بھی اگر ردم میں ایک ماترا کم ہو گیا ایک ماترا زیادہ ہو گیا تو ان بیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں شکیں ایسی بالکل مل رہی ہیں. تو بڑا ٹپیکل دور تھا جب میں بینکنگ کو بھی ٹائم دیتا تھا اور میوزک کو بھی ٹائم دیتا تھا. واہ واہ. عظیم صاحب سے میں کچھ سوال کروں گا کہ آپ یہ جو آپ نے اس میوزک کے لیے جو باقاعدہ تعلیم حاصل کی تو کس استاد سے حاصل کی؟ ڈاکٹر صاحب, باقاعدگی سے تو میں نے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن میں استادوں میں اٹھا بیٹھا اور ان کی صحبت وقتاً فوقتاً حاصل کرتا رہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں فل ٹائم اس کو نہیں دے پایا, لیکن استادوں میں بیٹھا اور کچھ استاد بھی بنائے. تو جب کسی سے آدمی عقیدت مند ہو جاتا ہے, عقیدت کر لیتا ہے, چاہے وہ اس سے سیکھے یا نہ سیکھ پائے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اس کا رنگ آ جاتا ہے. تو استاد مجید خان صاحب مرحوم, جمال صدیقی صاحب, اور یہ میرے استادوں میں سے تھے. میں ان کا ایک استاد مرحوم محمد علی صاحب تھے, تو ان کا بھی میں شاگرد بنا تھا اس زمانے میں جب وینس سنیما پہ کلب ہوا کرتے تھے. تو ان سے متاثر ہو کر میں ان کا شاگرد بنا. لیکن یوں کہیے کہ قصور میرا ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا, استاد تو بہت اچھے تھے, اور لیکن جو بھی میں نے کام کیا میوزک کی دنیا میں الحمدللہ شکر ہے لوگ جانتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. ڈاکٹر سلام, آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ ہاں بالکل. میں یہ کہوں گا کہ وحید صاحب شاہ نے تو بالکل تعارف کروایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے کہیں زیادہ تعارف کے حقدار ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم عمر شاید آپ سے تھوڑے بڑے یا تھوڑے چھوٹے ہوں گے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بھی کیونکہ فن موسیقی سے شوق ہے, تو ہم بچپن سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں اسٹیج شو پہ. کیونکہ آپ صرف حیدرآباد نہیں کہوں گا میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے سندھ کے مایہ ناز گلوکار ہیں, اور بالکل آپ نے ریڈیو ٹی وی پہ بھی گایا ہے, پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے گئے ہوں گے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ بہت خوب گاتے تھے اس زمانے میں بھی, اور یقیناً ابھی بھی آپ خوب گاتے ہیں. اور ہم تھوڑی دیر میں آپ سے فرمائش بھی کریں گے, آپ کو سنیں گے بھی. لیکن ایک سوال اسرار صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ جیسے آپ نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی, آپ نے بتایا کہ جی ہاں, کیونکہ اس فن میں آپ رہے ہیں تو استادوں کے ساتھ ہی رہے ہیں, تو اٹھتے بیٹھتے آدمی ان سے سیکھتا رہتا ہے. اور یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ اتنا وقت نہ نکال سکیں کہ اور بھی سیکھتے. اور یہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے بینکنگ کی اور موسیقی کی, کہ دونوں میں تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں آدمی اگر بے سرا ہو جاتا ہے یا بے تال ہو جاتا ہے, تو بینکنگ میں اگر ادھر ادھر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نوکری ہو جائے گا آدمی. نوکری صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ اچھی بالکل صحیح. ہاں توازن بالکل. اور ڈاکٹر صاحب میوزک میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میوزک میں بھی اگر ریدم سے ایک آدھ ماترا آگے پیچھے ہوا تو ان بیلنس ہو جائے.
جی ہاں ایسا ہی ہے، بالکل 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 ایسا ہی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، یہ جو شوق ہے یہ کوئی بڑی عمر میں نہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹی عمر میں ہی ہوتا ہے، تبھی ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں آگے تک، کیونکہ یہ کوئی صحیح بات 35-30 سال کے بعد نہیں پتہ لگتا کہ مجھے گانا بھی آتا ہے، یہ بچپن سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح بات. تو یہ آپ نے اچھی بات بتائی کہ اس زمانے میں آپ تو بلا اس میں ایک ضمنی سا سوال وہ یہ ہے کہ آپ بچپنی سے بالخصوص کس گلوکار سے متاثر ہوئے، اور پھر آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے چاہا ہو کہ اس فنکار سے متاثر ہو کے آپ گائیں، تو وہ کون سے فنکار تھے، یا کوئی موسیقار جن کی آپ کو دھنیں اچھی لگی، یا کوئی گلوکار ڈاکٹر صاحب جو جس سے آپ متاثر ہو؟ یوں تو میں اپنی ایک یہ کہوں کہ مجھے ہر وہ آرٹسٹ اچھا لگتا ہے کہ جو سریلا ہو، جس کو سننے سے آدمی کے دل کو سکون ملے اور دل کہے کہ ہاں یار واقعی بہت اچھا ہے. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن بالخصوص میں جن آرٹسٹ سے متاثر ہوا وہ استاد خان صاحب مہدی حسن صاحب تھے، کہ واہ جن واہ. کو گانوں کو لے کر میں چلا اور میں ان کے گانے بڑے شوق سے گاتا تھا، کبھی گلیوں میں کبھی گھروں میں، اور پھر واہ یوں کبھی ریڈیو تک پہنچ گیا، کبھی ٹی وی تک پہنچ گیا، کبھی بڑے بڑے شوز میں نے کیے. خان صاحب مہدی حسن صاحب سے میں بڑا متاثر رہا. اور واہ. مہدی حسن صاحب کی بات یہ ہے کہ بات تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین کہ آمین. دھیمے سروں میں گاتے تھے آمین. لیکن بڑا سیدھا گانا گاتے تھے. جی ان کا گانا بالکل بڑا مشکل تھا ڈاکٹر صاحب. صحیح ہم بات. ان تک تو نہیں پہنچ سکتے. اور ان کی آ کرنا جو ہے نا ایک بڑا کمال تھا. اگر جو وہ یہ بھی کر لے نا، کوئی آرٹسٹ بھی پوری اگر صحیح کہہ دے تو وہ سمجھ لو کہ بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن واہ واہ. ہم تو تو مہدی حسن صاحب کی تک بھی واہ. نہیں پہنچے ہیں کہ وہ جس انداز سے وہ گاتے تھے. تو شہنشاہ غزل کا لقب ان کو جو ملا تو پوری دنیا نے دیا، تو ایسے ہی نہیں دیا. اور وہ صحیح ماشاءاللہ بات. بہت اچھے گائک تھے. بالکل. جی ہاں بالکل بالکل. عظیم بھائی یہ میں آپ سے سمجھتا ہوں پوچھنا جو چاہوں گا. موسیقی جی نہیں سمجھتا، جو نہیں سمجھتا بھی اگر سنتا ہے تو بالکل واہ واہ کرتا ہے. اور بر صغیر تو میں تو الگ بات ہے، لیکن باہر بھی جہاں جہاں فن موسیقی کو جو لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، جو اگر خان صاحب کے الفاظ نہ بھی سمجھتے ہوں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے جو سر ہوتے تھے وہ جی ہاں جی راج کرتے تھے پوری دنیا پہ. ہاں جی بڑی اچھی بات بالکل بتائی آپ نے، وہی شاید بالکل پوچھنا بالکل چاہ رہے تھے آپ سے. بالکل. جی ہاں. تو میں عظیم بھائی یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پسندیدہ گلوکار یا کس آرٹسٹ سے آپ جو ہے وہ متاثر ہوئے پھر آپ نے شروع کیا، تو میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بچپن سے لے کر جب آپ ٹین ایج میں آئے تو آپ کو کب محسوس جی ہوا جی. کہ میں گا سکتا ہوں اور مجھے گانا چاہیے؟ تو کس ایج میں آپ کو یہ چیز محسوس ہوئی اور آپ کو شوق لگا کہ میں کچھ گاؤں؟ تو کس ایج سے آپ نے جو ہے وہ اپنا گنگنانا شروع کیا جب آپ کو پتا چلا؟ وحید بھائی، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں چھٹی کلاس میں تھا، تو اس وقت میری عمر میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سال کی ہوگی، 12 سال 13 سال کی ہوگی. تو اس وقت سے میں گنگناتا تھا اور گاتا تھا. اسکول کے زمانے میں بھی، پھر کلاسوں میں گانا. اسکول کے زمانے میں جو ہے میرے ٹیچر، میرے استاد، مجھے جب بھی کوئی خالی پیریڈ ہوتا تھا تو مجھے اپنی کلاس سے بلاتے تھے. اچھا. کہ بھائی عظیم کو بلا کے لے کر آؤ. پھر وہ جو ہے وہ مجھ سے گانے سنتے تھے. خالی پیریڈ ہوتا تھا جب وہ لوگ انجوائے کرتے تھے، گانے سنتے تھے، میں جی سناتا تھا ان کو. جی تو یوں میرا یہ شوق پروان چڑھتا چلا گیا. پھر کالج کے زمانے میں بھی پھر میں نے
परफॉर्म किया और यूं अल्हम्दुलिल्लाह बस गायकी का एक हिस्सा बन गया, यूं समझ लें। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि अब मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की राय भी लूँगा और डॉक्टर असरार अंसारी साहब की भी राय लूँगा कि अब जो है वो हम कुछ सुनना चाहेंगे अजीम भाई से। बिल्कुल, हम सुना, यही इंतजार कर रहे थे। मैंने हमारे जो मुंह की बात आपने ले ली और हम अजीम भाई से बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम में जो कदम रखा है तो इसको गुलदस्ते की तरह सजा दें। जी बिल्कुल। तो अजीम भाई हमें और जो व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको आप कुछ जी सुनाएं अपनी आवाज में। जी अच्छा, मैं अपनी आवाज में उस्ताद मेहदी साहब की गजल है, वाह मोहब्बत वाह करने वाह वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन वाह कम ना वाह होंगे। जी जी वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम वाह न होंगे वाह वाह मोहब्बत करने वाले कम न होंगे ज़माने भर के गम या एक तेरा गम वाह 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 हाँ वाह वाह ज़माने भर के गम या एक तेरा गम वाह ये गम होगा तो कितने गम न होंगे ये गम होगा तो कितने गम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे वाह वाह अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए वाह वाह हाँ इत्तिफाकन इत्तिफाकन अगर वाह तू मिल भी जाए इत्तिफाकन तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे तेरी वाह वाह फुरकत के सदमे कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने
والے کم نہ. واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہترین بہترین، بہت اچھے، بہترین، زبردست زبردست زبردست. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت تھینک یو بہت اچھے، بہت واہ واہ، بہت اچھے. عظیم بھائی آپ کا ماشاءاللہ، بہت بہت آپ کا جو دل سے گایا آپ نے، بہت جی بہت بالکل بہت بالکل بہترین ماشاءاللہ. آپ نے جس انداز میں گایا مہدی حسن صاحب کی یہ غزل، تو آپ نے وہی لہجہ رکھا اور وہی ماشاءاللہ آپ کی آواز میں جو سوز ہے اور جس انداز میں آپ نے گایا، تو ہمیں تو بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ ہمارے ویورز وہ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے آپ کے اس خوبصورت غزل سے. تو میں یہی کہوں گا میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور ڈاکٹر سرار انصاری صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کبھی ہمیں موقع ملا اور ہم نے عظیم بھائی کو سنا، تو عظیم بھائی کی جو ماشاءاللہ کلیکشن ہوتی ہے، ہر سنگر کی اپنے پاس ایک کلیکشن ہوتی ہے، کوئی گیت زیادہ اچھا گاتا ہے، کوئی غزل زیادہ اچھا گاتا ہے. بالکل. تو عظیم بھائی کو ہم نے جب بھی سنا تھا تو ان کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے. مقصد کوئی غزل گاتے ہیں تو وہ غزل بھی اس معیار کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی گیت گاتے ہیں تو وہ بھی اسی معیار کا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ غزل میں تو ہم نے ماشاءاللہ سنی، ان کی جی بالکل آواز بہت ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، اور جو بالکل پیارے انداز میں انہوں نے گایا ہے، اور گائیکی بھی ان کی بہت اچھی ہے، اور جم کے جو لفظوں کو جو ہے پراپر طریقے سے جو انہوں نے ادا کیا ہے، وہ ان کی ایکسپیرینس کو ظاہر کرتا ہے، اور ان جی کی دلچسپی، اور جو پراپر یہ باقاعدہ فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہی کر جی سکتے ہیں اس انداز میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا، کیونکہ یہ پروگرام ہے ملاقات، اسی جی ملاقات میں ہم نے بھی ملاقات کی، ورنہ میں جانتا ہی نہیں تھا عظیم بھائی کو، ہاں کہ صحیح بات کیونکہ ہم تو پاکستان سے کافی دور ہیں. میں نے زندگی میں ان کو فرسٹ ٹائم میں نے ملاقات کیے، تو اس جی پروگرام کے ذریعے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا مجھے بھی، اور ہماری طرح سے ایسے بہت سارے دوست جو حیدرآباد سے باہر ہوں گے یا ملک سے باہر ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ بھی یہ پروگرام کے ذریعے ملاقات کریں گے. تو اس طرح جی سے ہمیں یہ پہلو تو بالکل آپ سے 100% ہم ایگری کرتے ہیں کہ عظیم بھائی جو ہے وہ غزل کے اسٹائل میں، یا یہ نیم کلاسیکی اور کلاسیکی یا نیم کلاسیکی کے انداز میں بہت اچھا گایا انہوں نے. اور ہم انشاءاللہ یہ اس انداز میں بھی سنیں گے، اگر کوئی اور بھی انداز ہے تو وہ بھی اس پروگرام میں بالکل سنیں گے، تاکہ یہ جی پہلو جو ہیں مختلف قسم کے جو پہلو ہیں وہ ہم سب پر ملاقات کے ذریعے آیا ہوں. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر کہا. صاحب، خان صاحب مہدی حسن صاحب کے ساتھ ساتھ میں استاد امانت علی خان صاحب، غلام علی خان صاحب، اور جو اسد امانت علی، حامد علی خان صاحب، صحیح ان بات. سب کو، جگجیت صاحب، ان سب کو واہ واہ گانے کی کوشش کرتا ہوں. واہ واہ بالکل واہ، یہ آپ کا بڑا فن ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. تھینک یو. بالکل صحیح. اصل میں ڈاکٹر سلام صاحب، ڈاکٹر سرور صاحب نے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ میں کہا کہ میں نے تو بہت چھوٹی عمر سے، بہت بڑے عرصے سے، جب اس وقت تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور لوگ مصروف ہو گئے کسی طریقے سے، جس زمانے میں ہمارے پاس صرف جو تفریح کا سامان ہوتا تھا وہ یا تو سینما گھر ہوتے تھے یا جی پھر اسٹیج شوز ہوتے تھے. وہ ایک زمانہ تھا، اور صحیح. وہ جو زمانہ تھا اس کا، ان میں عظیم سرور بھائی کا بہت بڑا نام، دوسرے فنکاروں کے ساتھ ان کا، عظیم سرور کا نام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جانا پہچانا جاتا تھا، اور آج بھی جانا پہچانا جاتا ہے. اور جی ہاں مجھے بالکل. خوشی ہوئی، میں نے بہت عرصے کے بعد، پہلے میں نے ان کو ڈائریکٹ سنا ہے اسٹیج پہ اور ہمارے شو میں سنا ہے، تو وہی سچے سر، وہی لگن سے گایا انہوں نے، اور وہی ادائیگی، تو ماشاءاللہ سے آواز میں بھی وہی تازگی ہے. تو ہم تو الفاظ کم ہیں ہماری ایسے دوستوں کے لیے تعریف کرنے کی. یہ بہت اچھے انسان ہیں، اور جی ہاں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اتفاق کی بات ہے کہ یہ میرے لیے
नई बात थी कि वो बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं। और अजीम भाई से मैं ये पूछूंगा कि अजीम भाई भला आप क्या समझते हैं, एक दौर तो था जो मुझे याद है पहले बहुत स्टेज हुआ करता था, फिर बीच में एक ऐसा आया दौर कि तफरीह का मंजरा हमारे पास बिलखुसूस हमारे शहर पर कम ही हो गया, क्लब बंद हो गए, स्टेज शो होना बंद हो गए। सही तो कह रहे अब हैं आप क्या समझते हैं कि क्या ये फिर से स्टेज बहाल हो रहे हैं, फिर से फनकारों को, आप जैसे अच्छे फनकारों को, जवान आने वाले फनों को मौका मिलेगा स्टेज परफॉर्म करने का? आप क्या डॉक्टर साहब, ये वक्ती चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में इस तरह के पहलू आते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से धूप और साया है, ये वक्त करवट लेता रहता है और सही बात। इंशाल्लाह फिर वही बहार होगी, वही आर्टिस्ट होंगे कि जो अपने आप को बहुत मनवाएंगे। अभी एक वक्त ही बिल्कुल। है, इंशाल्लाह ताला ये हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि और मैं ख़ासकर आपको बताऊं कि हैदराबाद में म्यूज़िक की फील्ड तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में जो आर्टिस्ट पैदा हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट होते हैं यहाँ के, क्योंकि मेहनत करते हैं, लगन से काम कर रहे होते हैं। ये सही एक बात। खुसूसियात है हैदराबाद शहर की, हमारे सिंध की, कि यहाँ पर इतनी बड़ी फील्ड नहीं है, लोगों को मौके कम मिलते हैं काम करने के। तो इसी सही तरह बात। से वो जो है ना अपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते, अपने काम को लगन से करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वल अजीज हमने तो अपना एक अच्छा दौर गुजार लिया है और गुजार रहे हैं। सही बात। अब जी हाँ। नए आने वाले आर्टिस्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह से एक अच्छा आगाज करेंगे और अच्छे बिल्कुल। दौर का आगाज करेंगे और अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करेंगे, उनको स्टेज भी मिलेगा। अब तो एक दुनिया में चेंजिंग आ गई है। अब तो बहुत, हमारे ज़माने में तो मैं समझता हूँ कि मीडिया था, बराए नाम था। सही ये बात। सिर्फ पीटीवी के अलावा कोई स्टेशन नहीं था। अब तो माशाल्लाह सही बात। हैदराबाद में भी स्टेशन है, फिर सोशल मीडिया है, तो आर्टिस्ट को अपने आप को मनवाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। सही बात। तो इंशाल्लाह करेंगे और ये अच्छा करेंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अजीम भाई, एक आपसे मैं एक और अच्छा सवाल भाई, ये करना चाह रहा था कि अभी जैसा कि पूरी दुनिया में एक मसला शुरू हुआ कोरोना का, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी है, और अल्लाह करेगा कि इससे जान छूट जाएगी हमारी। तो इसमें खास तौर पे इस कोरोना की वजह से सारे प्रोग्राम जो है वो होना बंद हो गए, स्टेज होना बंद हो गए। तो जो तकरीबन जो वो आर्टिस्ट जिनका रोजगार था कि ये सिंगिंग करना, एक्टिंग करना, तो वो आर्टिस्ट जो है वो जिनका बेचारों का जो है ना पूरा रोजी रोटी इस पे थी, गाने पे और एक्टिंग में। तो इस कोरोना की वजह से वो सारे प्रोग्राम भी बंद हो गए, वो स्टेज शो भी बंद हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस माहौल में जो आर्टिस्ट बेचारे हैं जिनका डिपेंड ही इस चीज़ पे था, और वो प्रोग्राम सारे स्टेज वगैरह शोज बंद हो गए, तो उनको कितना नुकसान हुआ होगा और उनके इस फन पे कितना जो है वो उनके लिए मसला हुआ होगा? आप क्या कहेंगे? ये वही साहब, वाकई आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं कि इस कोरोना की वजह से जो म्यूजिक पे डिपेंड करते थे, म्यूजिक शो से कमाकर अपने खानदान को चलाते थे, उनकी जिंदगी में तो बहुत बुरा असर पड़ा, यूं कहिए। क्योंकि अच्छा, फिर शहरों में जो है गवर्नमेंट ने कुछ उनको एड भी दी, कुछ म्यूजिशनों को उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन हैदराबाद में भी इस काम को किया गया है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ कि जो कि एक काम होना चाहिए था और उनकी तसल्ली हो जाती। यूं यूं कह लीजिएगा कि आटे में नमक के बराबर अगर किसी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो ये कोई मिलना नहीं हुआ। और वो बेचारे उनके शौक जो जिस पर डिपेंड करते थे, वो अब क्या करते, पहले तो वो इसी काम को प्रैक्टिस करते थे और
اور اپنے کام کو مزید نکھار پیدا کرتے تھے اپنے کام میں. اب معاشی حالات جب ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے شوق کو بھی بالائے طاق رکھ کر اپنے بیوی بچوں کا پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اب ان کو اس میوزک میں ان کا سمجھ لو دلچسپی نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میں اللہ پاک سے دعا گو اور آپ ہر انسان دعا گوئے خداوند کریم ہمارے ملک سے اس بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہو تاکہ لوگ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکیں اور روزگار کی طرف جا سکیں. پھر بھی اللہ پاک کا کرم ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں اس لیول کا یہ وبا نہیں آئی کہ جو کہ پوری دنیا میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوست مایوس نہ ہو جو اس فیلڈ میں ہیں. انشاءاللہ بہت جلد وقت آنے والا ہے اور اللہ آزمائش بھی لیتا ہے, اپنے ان بندوں سے ہی آزمائش لیتا ہے. اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا رب العالمین, یہی مصیبت ہے, اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی جس کو ہم فیس نہیں کر سکتے تھے. صحیح بات. تو اس پہ یہ ہم اکتفا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس میں ہمیں زندہ تو رکھا, اس میں ہم کھا تو رہے کچھ. صحیح بات. تو انشاءاللہ یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے. جی ہاں ضرور, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. جیسے آپ یہاں پر ہیں تو ہمیں کچھ سنا دے, آپ سے کچھ بار بار سننے کی جسارت کریں. ہم جی گزارش بالکل کرتے ہیں. بالکل. جی ہاں بالکل. میں آپ کو اپنی پسند کا کوئی امانت علی خان جو بھی صاحب کی آپ کو اچھا لگے. نہیں, آپ اگر کچھ کہیں تو میں کوشش کروں گا کہ نہیں ضرور بیسٹ آپ جو آپ کے اوپر ہے جو سنائیں. اپنی اچھا ابھی میں ایک غزل ہے میری فیوریٹ ہے, مجھے پسند بھی ہے, میں اس کو اکثر مجھے اچھی لگتی ہے. وہ استاد امانت علی خان صاحب کی گائی ہوئی ہے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام آئے. واہ واہ واہ, برسر الزام. میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے. حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے, حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے, خوشبو کی زبانی, خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے, میرا نام بھی آئے. کیا راہ بدلنے کا گلا ہم سفروں سے, کیا راہ بدلنے کا, کیا راہ, کیا راہ
بدلنے کا گلا ہم سفروں سے، جس رہ سے چلے جس رہ سے چلے تیرے دربان ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زبردست، بہت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اچھا، اعلیٰ۔ بہت اچھا سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ عظیم لوگ بھائی آپ اچھے سننے والے ہیں، اتنے سکلے بھی ہیں، اور مشکل اتنا مشکل جو ہے وہ غزلیں گیت آپ بڑی خوش اسلوب بھی سکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ نے آپ کے شاگرد پیدا کیے ہیں، آپ سے لوگوں نے فیض اٹھایا، سیکھنے آئے، کوئی سیکھ پایا، کوئی کوشش کی انہوں نے بھی کہ آپ سے سیکھیں؟ اچھا سلام اس کے بھائی، بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کوئی اپنا شاگرد نہیں بنایا شاگرد میں نے نہیں بنایا، بلکہ ہاں کبھی کوئی ملا تو اس کو ایڈوائز کر دی، صحیح، لیکن کبھی میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا، کبھی میں نے اپنے آپ کو ان سے استاد نہیں کہلوایا، کہ لوگ کہنا بھی چاہتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ بھائی بس میں آپ کا بھائی ہوں، استاد مجھے نہیں کہو، بس یہ اللہ کی دیر کی عطا ہے، میں لوگوں کو صحیح ایڈوائز کر سکتا ہوں۔ جیسے وحید شاہ صاحب جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے گلوکار ہیں، اور ان کو بھی میں نے جوانی میں بھی سنا، اب بھی سنتا آ رہا ہوں، اور اسی فیلڈ کی وجہ سے ہمارے تعلقات ماشاءاللہ مستحکم رہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے بہت بھائی بندی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کیا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو جب آپ نے یہ بات بالکل آپ نے بتا دیے تو اس کا مطلب ہے ہم وہی صاحب سے بھی پھر کچھ سنیں آج۔ جی ہاں بالکل، وہی صاحب سے اگر نہیں سنیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ نہیں، ان سے آج آپ کے ہوتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ، تو آپ بھی سنیں ہمارے ساتھ مل کر۔ جی جی ضرور، میں 2-3 لائنیں آپ کو سنا دوں گا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ عظیم بھائی نے صحیح کہا کہ جب عظیم بھائی گاتے تھے تو ہم بھی ان کو سننے جاتے تھے وہاں پروگرامز میں، اور ہم بھی گنگنایا کرتے تھے۔ تو وہ دور واقعی بہت اچھا تھا، کہ جس میں جو ہے وہ اچھے سنگرز کو سننا اور کچھ اپنا سنانا، تو وہ ایک ماحول بہت اچھا ہوتا تھا آج کی بنسبت۔ تو اس لحاظ سے اس دور میں جو ہم نے تھوڑا بہت اپنا شوق پورا کیا، عظیم بھائی نے بہت اچھا گایا اور ماشاءاللہ گاتے رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ان کو بھی ہم نے بہت سنا، وہ بھی یونیورسٹیز میں اور ہمارے جو نجی پروگرام ہوتے تھے اس میں ڈاکٹر صاحب پرفارم کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب پرفارم کرتے تھے۔ تو ہم سارے اس ایج میں، جب ہماری ٹین ایج تھی، تو اس میں ہم جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ گاتے تھے، اور ایک دوسرے کو سنتے تھے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ تو ایک بہت اچھا دور گزرا ہے، اور اب جو ہے ظاہر ہے ذمہ داریاں ہیں، تو ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اب جو ہے وہ ٹین ایج نہیں رہی، وہ جوانی نہیں رہی، تو اس حساب سے آج بھی جب بھی ہم ملتے ہیں
تو ایک دوسرے سے یہی دور جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم سب جو ہے وہ وہاں پہ اپنے شوق کو بھی پورا کرتے ہیں اور تھوڑا بہت پرفارم بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ابھی چند لائنیں آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد اور سب سے اچھی بات یہ انشاءاللہ. ہے کہ وحید شاہ صاحب بڑے نفیس انسان ہیں ماشاءاللہ، بڑے ان کی محبت، ان کا لہجہ، ان کا پیار، جب بھی ملے بڑی ملنساری کے ساتھ ملے. بس عظیم بھائی یہی چیزیں ہیں جو ملنساری اور خلوص ہے، جس سے جو ہے وہ سارے رشتے بندھے ہوئے ہیں خلوص سے. تو اسی اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر سلام داؤد پوتا صاحب بھی بڑے ملنسار آدمی ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے پیار ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے تو میری ملاقات فرسٹ ٹائم ہوئی ہے. آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا عظیم جی صاحب جی کو ابھی ہم سن نہیں پا رہے ہیں، کوئی شاید ان کا انٹرنیٹ کا ایشو جب ہے، تک میرے خیال میں شاہ صاحب کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں وہ سنائیں وقت. جب تک وہ آ جائیں جی گے. ہاں جی ہاں، میرا خیال ابھی دوبارہ عظیم خان صاحب ہمیں جوائن اب کیا ہے انہوں نے. ہمارے کیا ہے عظیم بھائی نے ہمیں سے. عظیم بھائی کیا آپ ہمیں سن پائے ہیں؟ جی ہماری آپ کی آپ آواز تک نہیں آئی. پہنچ رہی ہے؟ ہماری آواز اب آپ کے پاس آ رہی ہے؟ ہاں آواز کم آ رہی ہے. جی تو آپ اپنا تھوڑا والیوم کم آ بڑھا رہی دیں ہے. عظیم بھائی. عظیم بھائی ہم آپ کے ہلو. جی اب صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اچھا، جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. ہاں آپ عظیم بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہر گلوکار کو مستقل گانے کے لیے جو سب سے زیادہ ایک چیز کرنی پڑتی ہے، پرہیز، ساتھ ساتھ ریاض کرنا پڑتا ہے، تو جی آپ جی ریاض کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ابھی بھی؟ جی اچھا تھوڑا سا ڈاکٹر ہمیں صاحب اپنے ریاض میں کے بارے میں بتائیں، کیا ٹائمنگ ہے اور کس ہاں طریقے ٹائم کرتے ہیں نکالنا آپ پڑتا ہے ابھی؟ ریاض کے لیے، اور بہت باقاعدگی سے تو میں ریاض نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ فیل انسان کو ہو جاتا ہے کہ یار اب آواز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو بیٹھو کام کرو، تو پھر جی میں کرتا ہوں کنٹینیو اس کام کو، ریاضت کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو شوق ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور جی ہاں جب تک ریاض نہیں کرے گا تو پھر وہ چاہے کتنی بھی اچھی آواز ہو وہ ڈم ہو جاتی ہے. اور صحیح ہے، صحیح کہا. اسی آواز کے تبسم کو ساتھ لے کر چلتا رہا. آپ اس شوق میں اللہ نے مجھے جتنی میں نے محنت کی اس میں اللہ میاں نے مجھے اتنی کامیابی عطا کری. میں نے ریڈیو سے اپنا آغاز کیا، بچپن میں نے ریڈیو پہ گایا، اور ریڈیو سے پھر میں پی ٹی وی پہ گیا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اس دور میں گایا پی ٹی وی پہ کہ جب میوزک ڈائریکٹر لال محمد اقبال صاحب حیات تھے، تو ان واہ کی واہ. کمپوزیشن میں بھی میں نے پی ٹی وی پہ پرفارم اچھا. کیا. پھر دوسرے پروڈیوسر پی ٹی وی کے تھے، ان کے ساتھ میں نے پروگرام سوٹس وغیرہ کیا، اور بزم غزل ٹائپ کے. پھر ہمارے سندھ کے چینل ہے، کے ٹی این ہے، مہران ٹی وی ہے، ان سب پہ الحمدللہ میں پرفارم کر چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ایک آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے سب سے بڑے لوگوں میں پرفارم کروں، تو واہ اللہ نے مجھے یہ بھی دکھایا کہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر، وزیر، گورنر، وزیر اعلیٰ، دوسرے منسٹر، ان سب کے ساتھ میں نے پرفارم کیا الحمدللہ. واہ 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 واہ، ویری گڈ. بہت اچھا، بہت اچھا. اور واہ، حیدرآباد کے آپ حوالے کا سے مجھے نام جو بھی سنگر عظیم ہے، آپ انسان بھی عظیم ہے.
جی سلام بھائی. میں نے کہا آپ کا نام بھی ماشاءاللہ سے عظیم ہے اور آپ انسان بھی عظیم ہیں اور گلوکار بھی عظیم ہیں. واہ واہ یہ تو نام آدمی جب اپنے ڈاکٹر صاحب جب آدمی نام رکھتا ہے نا تو یقین جانیے اچھا نام کے اثر تو پڑتے ہیں اس کی زندگی میں. اچھا میں اس میوزک فیلڈ میں زیادہ جو ٹائم نہیں دے پایا یا نہیں دے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا دھیان کچھ مسلمان ہونے کے ناطے میں دین سے بھی رغبت رکھتا ہوں اور ماشاءاللہ ہاں مجھے اس طرف بھی جانا ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں کچھ پروگرام جو اسپیشلی پروگرام ہوتے ہیں کسی کورٹ کے پروگرام ہو گئے فنکشن ہو گئے کسی اور دوسرے بڑے کوئی محفل ہو گئی تو اس میں نعت پڑھنے کا اعزاز بھی مجھے ملتا رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح. یہ بہت بڑا اعزاز ہے عظیم بھائی, بہت بڑا اعزاز ہے. ہاں بالکل. کیونکہ جب قدرت نے ہمیں آواز دی ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم چاروں جنے جو اب اس پروگرام میں موجود ہیں تو ہم چاروں کے پاس تھوڑا بہت جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ آواز موجود ہے. ڈاکٹر صاحب سلام کے پاس بھی ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بھی ہے, عظیم بھائی آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی تھوڑی بہت جو ہے گاڈ گفٹیڈ جو آواز ہمارے یہاں پاس موجود ہے. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے. شاہ صاحب یہ آواز تھوڑی ڈبل ہو رہی ہے, تھوڑا چیک کریں سسٹم میں جا کر. جی ہاں بالکل. اس کو ہم ابھی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. کیا کہ ڈاکٹر سلام صاحب کا جو ہے وہ ہینڈ فری شاید لگا ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہاں اس کی آواز اس کی وجہ سے جو ہے آواز کم آ رہی ہے مجھ تک. لیکن آپ اس کو سسٹم میں جا کے تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ اگر جی ہاں ضرور جی ہاں بالکل. جی ہاں. چارجنگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے, اب شور تھوڑا کم ہوا اس کا. میرے خیال میں اب میری آواز اب تک بہتر آ رہی ہوگی. اب بہتر آ رہی ہے اور شور بھی ختم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. عظیم بھائی سے جی عظیم بھائی سے میں کچھ اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں اور ان سے سمجھیں کہ عظیم بھائی ایک ریاضت ہوتی ہے, سروں کی ریاضت ہوتی ہے اور تال کی اور طبلے کے ساتھ ہارمونیم کے ساتھ ایک تو یہ ریاضت ہوتی ہے. ایک ریاضت ہوتی ہے گلے کی اپنی, یعنی گلے کی جو آواز ہے اس کا اپنا ایک ریاض ہونا جس کو ووکل ریاض بھی کہتے ہیں, گلے کا ریاض. تو ایک تو ہو گیا سروں کا اور طبلے کے ساتھ, ایک ہوتا گلے کا. تو آپ کیا ہم جیسے جو طفل مکتب ہیں اور چھوٹے ہیں آپ سے, ہم اس فیلڈ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کے جو آپ کا فن اللہ نے دیا ہے تو اس میں ہمیں مشورہ دے کہ آواز کے لیے کیا ریاض ہوتی ہے, آواز برقرار رہے, اچھی رہے, خراب نہ ہو. آواز کے لیے تو ڈیفینیٹ سروں کا ریاض ضروری ہے. جو جس نے بھی میوزک ایجاد کیا, ہارمونیم کے سر جو ہیں اس کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا, یہ ہے ریاض. آپ جتنے نیچے سروں میں جائیں گے اور ریاض کریں گے آپ کے گلے کی خرج بڑھے گی, آپ کی آواز میں پختگی آئے گی. اب جتنے نیچے جائیں گے اتنے اوپر چلے جائیں گے آپ, جتنے نیچے سروں سے ریاض کریں گے اتنے اوپر سروں سے آپ کریں گے. تو اور جہاں تک تال کا رہا تو وہ گانے کے لیے تو بہت ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ سر تو پھر بھی اگنور کر دیا لیکن تال کا غلط ہو اگنور نہیں کیا جاتا ہے. گانے کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ردھم ہے. ردھم کے ساتھ گائے اور اگر تھوڑا سا سر ہل بھی جائے تو وہ گانا مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا بہت اچھا ہے اور ردھم میں اگر کوئی آرٹسٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کا گانا بیکار ہو سکتا ہے. صحیح بات. تو ہر چیز کا ریاض کرنا ضروری ہے. جہاں آواز کی ریاضت ہونی ہے وہیں اپنے میوزیشین کو لے کر ردھم کے ساتھ
آیا جائے اور اپنی غلطیوں کو درست کیا جائے. یہی آرٹسٹوں کے لیے ایک میرا پیغام بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل 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 صحیح بات ہے. یہی تو میں اب جو ہے وہ اور نوجوانوں کو جو نوجوان ہیں جن کو گانے کا شوق ہے ان کو گلے کی پرہیز کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے کہ اپنے گلے کو صحیح رکھیں؟ اس کے لیے کیا ان کو پرہیز کرنی چاہیے؟ اچھا ہاں، پرہیز کا جہاں تک آپ یقین کریں گے، آپ یقین کیجیے گا کہ میں نے کبھی پرہیز کیا نہیں. میں جو بھی ملا کھا، لیکن ہاں یہ ضرور کرتا رہا کہ جب میں پروگرام کرنے جاتا ہوں تو پھر اس دن میں احتیاط کرتا ہوں اور چاول وغیرہ نہیں کھاتا، کوئی کھٹی چیزیں یا تیل کی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا کہ جس سے پیاس لگے اور آپ پانی پی لیں تو پھر آپ کا گلا ذرا تھوڑا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں خلل پڑ جاتا ہے گلے میں. بالکل. تو ویسے میں نے کوئی کا خاص احتیاط نہیں کی اپنے گلے کی، بس یہ گوڈ گفٹ سمجھ لیں مجھے ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. صحیح بات بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میرا خیال میں مجھے جہاں تک مجھے جہاں تک پتا ہے کہ آپ اسموکنگ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ چاہیں گے کہ نوجوانوں کو یہ ہدایت کریں کہ وہ اسموکنگ وغیرہ سے ان چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ ان سے بالکل گلے خراب ہوتے ہیں. اچھا میں اپنے نوجوان آرٹسٹوں کو یہی ہدایت کروں گا، بلکہ ہدایت کیا ایک مشورہ دوں گا بھائیوں جیسا، کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پختہ رکھنے کے لیے، آواز کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے دیکھیں چھالیہ سے پرہیز کریں، سگریٹ سے پرہیز کریں اور دوسری چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو کہ غلط چیزیں، تو آپ الحمدللہ بالکل اسٹرانگ رہیں گے اور آپ کی آواز قابو میں رہے گی. تو ورنہ اگر آپ نے اپنی مرضی کی تو پھر گلا اپنی مرضی کرے گا، جسے اپنی مرضی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ آپ ان چیزوں سے بچیں اگر گانا ہے، اور اگر نہیں گانا ہے صرف تو پھر آپ کرتے رہیں. کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اب قربانی دینی پڑتی ہے. واہ واہ. تو آپ اپنے بالکل اس شوق کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو صحیح بات، بالکل بڑا بالکل فائدہ ہوگا. میرا خیال ہاں جی جی. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اب جی تو میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میرا خیال یہ ہے کہ پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں نہ اس پروگرام کا فائدہ اٹھائیں اور ایک مرتبہ پھر عظیم بھائی کو ہم فرمائش کریں کہ ہمیں کوئی کچھ سنائے، کوئی اچھا سا گیت غزل. ایگری. جی بالکل 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 ارشاد. جی اچھا پھر میں آپ کو یہ ایک محمد یوسف صاحب کا گایا ہوا ایک گیت ہے جو کہ سب کو ہی پسند ہے یہ گیت، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ صحیح گا سکوں کیونکہ وہ گانا بڑا اور لینگویج کا بھی پروگرام ہے. تو جی ضرور. سکھ نہیں سنگت جو یار سگو، وہ کڈے ماں تو رہا کڈے تو رہی، واہ 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 واہ. ہی لکھ چپ جی آئے راند سجن، کڈے ماں تو لکھاں کڈے تو لکھیں، غم درد جدائی جو دیکھے، او کڈے ماں تو سہاں کڈے تو سہی، ہی عشق جو گاڈو آئے چندر، کڈے ماں تو دھکیاں کڈے تو دھکیں، واہ واہ اور اٹھا ہی رہنے پر
हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती भले प्यारन सोना भले प्याविड़न हो अचन ना अचन सोना अचन ना अचन शल हुजन हयाती रुठा ही रहन ओ तिन ता छजामा जिंद जान घोरे तिन ता छजामा जिंद जान घोरे घुरन मास मुखा जाऊंद कोरे कुही प्या कुहन सोना कुही प्या कुहन हो अचन ना अचन सोना अचन ना अचन शल हुजन हयाती वाह 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 रुठा ही वाह रहन वाह 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 वाह, वाह वाह जबरदस्त वाह, बहुत जबरदस्त, आला, बेहतरीन बहुत आला, बहुत अच्छे, बेहतरीन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छे। बहुत अजीम भाई ही आपने 4 चांद लगा दिए, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर साहब ये भी है कि आप ये भी देखें कि हमारे जो अजीम खान साहब, अजीम भाई जो हैं, उनके पास जो है वो हर किस्म के गाने की वैरायटी और हर किस्म के गाने को, उसके गाने का अंदाज, उस अंदाज में गाते हैं। अब जैसे उन्होंने उर्दू गीत वाह वाह गजल वाह सुनाया, वाह, उसके उसी बाद अंदाज में। सिंधी, जी हाँ, सिंधी गीत सुनाया, तो सिंधी गीत के को भी उसी तो अंदाज में वो जो उसका हाँ, असल अंदाजा है। जी हाँ, वही उसी अंदाज में जो ओरिजिनल जी हाँ, असली अंदाज। हाँ, जी हाँ, अमानत अली खान जी हाँ, साहब को उन्होंने गाया तो ऐसा लगा कि अजीम सरवर भाई शायद अमानत अली खान को ही गाते हैं, और जब हाँ मेहदी हसन खान साहब का उन्होंने गाया तो ऐसा लगा कि शायद वही मेहदी हसन खान साहब को ही गाते हैं। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल तो जी अभी हाँ, मास्टर ये चंदर का जो ये आपकी बेसिकली मास्टर चंदर का, जी जी, और हाँ हाँ फिर बिल्कुल मोहम्मद या यूसुफ साहब की तरह जो उन्होंने खास जो अदायगी थी वो जबरदस्त, माशाल्लाह से, जी बहुत जी अच्छे अजीम भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त बहुत अच्छा। थैंक यू ये आपकी जरा नवाजी है। एक एक मैं नहीं माशाल्लाह, आप बहुत एक अजीब लाइन हैं। दो लाइन मैं कहता हूँ उसमें पंजाबी में है। जी 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 जरूर। वाह वाह, जबरदस्त, मैनू तेरे माशाल्लाह जया माशाल्लाह। सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना बैठी रवां तेरे कोल रू रजदा ना मैनू तेरे जया सोना वाह होर लभदा ना वाह तेरी याद सतावे राती नींद ना वे तेरी याद सतावे राती नींद ना वे तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे तेरी वाह याद सतावे राती वाह नींद नावे लीका कुरुड़ावे गल दसदा ना मैनू तेरे जया सोना होर वाह लभदा ना। वाह 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 वाह। ये देखें, वाह ये एक अच्छे फनकार की खासियत होती है कि वो हर जुबान में गा सके और हर जुबान में उस जी हाँ, तरीके से गाए कि सुनने वाले को उतना ही अच्छा लगे कि जैसे ये उनकी अपनी जुबान है। वाह तो वाह ये एक बहुत बिल्कुल, बड़ी खासियत होती है फनकार की। ये जी जो हाँ, हरफन मौला फनकार, ये जो हरफन मौला फनकार होता है वही कर सकता है ये। सही कह बिल्कुल रहे हैं आप, सही बिल्कुल, कह रहे बहुत हैं, जी अच्छे, टैलेंट बस बहुत ये अच्छे, डॉक्टर साहब बहुत मसला ये अच्छे। प्रोग्राम करने जाते हैं तो फिर हमारे पास हर वैरायटी होना चाहिए, हर तरह का गाना होना जी हाँ, चाहिए ताकि होनी जी हाँ, लोग चाहिए, फरमाइश बिल्कुल करते रहते हैं बिल्कुल। और फिर सुनाना पड़ता है उनको। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल लेकिन अजीम तो ऐसा भाई, ही डॉक्टर। ये आप कह रहे हैं ये ऐसा है, लेकिन ये हर आदमी का खासा नहीं है। ये हर आदमी ऐसा जी नहीं हाँ कर बिल्कुल, सकता। चाहता तो है सही हर बात है, आदमी, चाहता तो सही है बात हर जी है, जी आदमी जी के मैं जहाँ पे गाऊं वहां पे जिस जुबान में मुझसे सुने, जिस फनकार का सुने मैं वैसा गाऊं, लेकिन ये खासा नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता ऐसा। सही बात है, ये बात है। तो सही बात ये आपकी अजमत है। वाह वाह माशा बिल्कुल, ये टैलेंट है टैलेंट आपकी सोच है, ये आपकी मोहब्बत है कि जो मुझे आप इस काबिल समझ रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहीं नहीं, कि वहीद भाई माशाल्लाह, से हम कि वहीद आपके, भाई आपने 2 लाइन का वादा किया था, टाइम भी खत्म होने वाला है, तो हाँ आप वो नहीं प्लीज 2 सुनाई, लाइन नहीं 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 भाई, साइंस
साईं से भी सुनते हैं, नहीं तो प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा वाकई में. जी 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 जरूर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ जी, जरूर. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग. दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत जबरदस्त. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते. थैंक यू हम नहीं जानते. ये तो हमें ये एहसास है इस चीज का कि आप हमसे जी जी कितना प्यार करते हैं. जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. आप जैसे प्यारे मेहमानों से भी प्यार है और हमारे सुनने वालों से भी प्यार है. और इस मौके पे, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, क्योंकि ये मालूमाती भी होता है और मुलाकात भी होती है, इंट्रोडक्शन भी होता है किसी शख्सियत का, और ये इस तरह से एंजॉयमेंट है इसमें. कोई और कभी कभी इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो ही जाती है, समझदारी की बातें भी हो जाती है कुछ. तो मैं अपने सुनने वालों को ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको पसंद है ये प्रोग्राम, और हम ये गुजारिश करेंगे कि आप आपस में शेयर करें एक दूसरे को ज्यादा, क्योंकि इससे व्यू बढ़ेगा और ये खुशियां जो है वो बांटी जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सुनेंगे और मुफीद बातें भी मिलेंगी, और वो महसूस भी होंगे, और एक अच्छा टाइम उनका वक्त गुजरेगा इसमें. और ये बिल्कुल फैमिली स्टाइल का प्रोग्राम है, इसमें कोई नॉन सियासी प्रोग्राम है, और इसमें कोई नॉन मजहबी प्रोग्राम है. डॉक्टर साहब, एक अपने दोस्त का जिक्र करना भूल गया कि जी जरूर. माशाल्लाह. मेरे साथ वो होते थे डॉक्टर मोहम्मद अली टोनी. जी हाँ बिल्कुल. जानते हैं ना? जी डॉक्टर मोहम्मद अली टोनी, वो मेरे साथ होते थे. उन्होंने बहुत हमारे साथ जो है वो परफॉर्म किया, और वो कीबोर्ड बजाते थे, मैं गाता था, वो खुद भी गाते थे, और उनके साथ जितना भी मैंने सेशन किया माशाल्लाह बहुत मजा आया. तो कराची चले गए, और बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान दोस्त है. बहुत मोहम्मद अली टोनी बहुत है, म्यूजिक लेवल. जी हाँ बिल्कुल. मैं यही कह रहा. जी हाँ पहला कुमार बड़ा गाया उन्होंने. जी हाँ बिल्कुल. तो मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि अब प्रोग्राम के आखिरी इख्तिताम है, तो मेरा दिल ये कह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइनें मैं डॉक्टर सलाम से सुने हम, और डॉक्टर असरार से. तो मैं डॉक्टर असरार साहब से अर्ज करूँगा कि हमें जो है वो 2 लाइनें सुनाएं, और उसके बाद हम डॉक्टर सलाम साहब से गुजारिश करेंगे कि वो भी हमें 2-3 लाइनें सुनाएं. उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. जी. इतने अजीम जो फनकार के होते हुए हमारे छोटे से एक लफ्जों की अब क्या अहमियत है. आपने बहुत अहमियत है डॉक्टर साहब, बहुत अहमियत है. हमारा मेला लूट लिया है माशाल्लाह अजीम भाई ने, और हम अजीम भाई को बहुत मशकूर हैं. हम तो ऐसे ही सबको खुश करने के लिए थोड़ा सा ऐसी आवाज निकाल लेते हैं. तो जी हाँ बिल्कुल. जरूर डॉक्टर साहब, जरूर.
थोड़ा हो जाए। एक वो गाना हमारे जमाने में वो जो टीवी का जमाना होता था और जमाने में पीटीवी के जमाने में, वही जो आपका दौर है वही हमारा दौर है, और वही पीटीवी के दौर में जो हम ये बहुत सुनते थे और पुराने जमाने की, हमारी पैदाइश से भी पहले की जो है वो उनका कलाम है। बिल्कुल इकबाल बानू ने गाया था और कतील शिफाई ने जो इसकी जो कलाम लिखा है, और फिल्म का नाम है कातिल। 1955 की है ये, हमारे पैदाइश से पहले की है। मौसीकी दी वो इनायत हुसैन ने, और मुझे ये गजल जो है बहुत पसंद है और मैं गा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये ऐसी अच्छी लगती है कि मैं चाहता हूँ ये गुनगुना लूं, और मैं इसके साथ इंसाफ तो नहीं कर सकता कि वो ये बेहतर तरीके से तो अजीम भाई गा सकते हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा, अब आपने कहा है तो थोड़ा गुनगुना। जरूर। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। मेरे ख्याल में आवाज मेरा साथ नहीं दे रही। क्या क्या न जफाए दिल ने सही, क्या क्या न जफाए दिल ने सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया, पर तुमसे कोई शिकवा न किया, इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। जब चांदनी रातों में तूने, जब चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया इकरारे वफा, खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज हैं क्यों हम बेगाने, तेरी बेरहम निगाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, क्योंकि मेरी इतनी रेंज में मैं सोचा कि थोड़ा गुनगुना लूंगा। इस पे मेरे को कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत सुनता था ये। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया। मसला ये है कि बहुत आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी कि आपको पहले गाना चाहिए था, आपको और भी सुनाना चाहिए था। हम तो ये वक्त ही खत्म हो गया यार, ये तो नहीं, हम तो ऐसे ही गाया कि हम गाने में हम हैं बैक बेंचर, बैक बेंचर है, आखिर में बैठ। नहीं डॉक्टर, नहीं, हर आदमी की अपनी बहुत मुश्किल गाना था, अपना मकाम होता है। जी हाँ, हर फूल की अपनी अलग खुशबू है डॉक्टर साहब, खुशबू है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद फोटो साहब को कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो प्रोग्राम के इख्तिताम में अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाएं।
چلے میں تھوڑا سا ہے تو میرے لیے عظیم بھائی کے سامنے گانا مشکل ہے، لیکن میں بھی خان صاحب کا مہدی حسن خان صاحب کی پرانی غزل نہیں ہے یہ، 1978-79 میں ایک فلم آئی تھی پاکستانی فلم پرنس، اچھا اچھا ندیم اور بابرہ جی ہاں شریف کی، اس میں یہ خان صاحب نے یہ غزل گائی، وہ میں گنگنا لیتا کوشش کرتا ہوں. واہ بالکل بالکل بالکل. یہ دل کی صدا ہے، واہ واہ یہ میری دعا ہے، تیری زندگی میں کبھی واہ واہ غم نہ آئے، تیری زندگی میں واہ واہ کبھی غم نہ آئے، تو میری نظر سے جدا ایک پل ہو، واہ میری واہ زندگی میں وہ پل بھی نہ آئے، تیری زندگی میں کبھی غم نہ آئے، یہ دل واہ کی صدا ہے، عجب دھوپ چھاؤں کی یہ زندگی ہے، اندھیروں کے پیچھے نئی روشنی ہے، نہ وہ دن رہے ہیں نہ واہ یہ دن رہیں گے، کبھی تو ملیں گے بہاروں کے سائے، تیری واہ زندگی میں کبھی غم نہ آئے، یہ دل کی صدا ہے، یہ میری دعا ہے، تیری زندگی میں کبھی غم نہ آئے، تیری زندگی میں کبھی غم نہ آئے. شکریہ. واہ 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 بہت اچھا، بہترین ڈاکٹر بہت صاحب بہترین اچھا. زبردست 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 وحید بھائی، بہترین، یہ بہت جس اچھا، زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جی احساسات تو بالکل زندہ رہتے ہیں چاہے کتنی بھی عمر ہو جائے صحیح انسان کی. صحیح کہہ صحیح تو کہہ ان کے لیے بالکل میں کہہ دیتا بالکل ہوں، بالکل. تو یہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بات جی جی، نکلے گی تو واہ واہ پھر واہ ہائے 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 ہائے، دور دور تلک جائے گی. تلک جائے گی، واہ 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 لوگ واہ واہ بے واہ واہ، زبردست. وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی واہ 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 پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں واہ 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 ہو، واہ انگلیاں واہ اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف، واہ واہ ایک واہ واہ نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے واہ سالوں کی طرف، واہ 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 واہ. چوڑیوں پر بھی کئی طنز کیے جائیں گے، واہ 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 کانپتے ہاتھوں پہ فکرے بھی کسے جائیں گے، واہ واہ لوگ واہ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے، واہ باتوں واہ باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے، ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا،
ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے، بات نکلے گی تو پھر دور. واہ 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 واہ، بہترین، زبردست 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 زبردست، بہت اچھے بہت اچھے، بہت اچھا ہے. ہمارے پروگرام کا جو ماشاءاللہ جو ہمارے پروگرام ملاقات پروگرام کا جو وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عظیم بھائی نے کیا ہے، اور ڈاکٹر سلام صاحب، ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب، ہم نے سب نے مل کے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام ملاقات کو خوبصورت بنا کر ہمارے ویورز کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ویورز کو آج کا ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. تو میں عظیم بھائی کہوں گا کہ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ شاہ صاحب 1 منٹ آواز کو ڈبل ہو رہی ہے، آپ تھوڑا چیک کریں پلیز. ہاں، میں تمام سننے والوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے یہ جو دوست وحید زماں صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ڈاکٹر سلام صاحب، جو کہ آرٹسٹوں کی اتنی پذیرائی ہے اور ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دنیا میں یوز کراتے ہیں، تو آپ قابل تحسین ہیں میرے تمام دوستوں کے لیے. اور اس پر آشوب دور میں جس طریقے سے آپ لوگوں کی دلجوئی کا کام کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا کام ہے. میں والوں سے یہ لاسٹ میں کہوں گا کہ بھائی ہر کام کو سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ کامیابی پہنچوگی. کسی کی دل آزاری نہ کرو. اگر ہمارے پاس صرف کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اچھے بول، اچھے الفاظ ہوں اور کسی کو دے دیں تو اللہ بھی خوش اور اس کی مخلوق بھی خوش. تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں بس. جی بالکل. میں ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. سب سے پہلے تو ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ عظیم بھائی نے ہمیں بہت آج بہترین پروگرام دیا، اور ان کی آواز ہم نے آج سنی. فرسٹ ٹائم میں نے ان سے انٹروڈیوس ہوا اور بہت امپریس ہوں، اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہی ہے کہ میسج میں سننے والوں کو یہ دوں گا کہ کیونکہ یہ آپس میں خوشیاں بانٹنے کا ہی پروگرام ہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ جو ہے خوشیاں آپس میں زیادہ بانٹیں. اور بس یہی میں کہوں گا. اور دوسرا یہ میسج دوں گا کہ آج ہمارا 24واں پروگرام تھا، تو نیکسٹ پروگرام ہمارا 25واں ہوگا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ 25واں ہمارا جو ہے اس میں ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ شریک کریں جنہوں نے ہمارے پروگرام میں پہلے جو ہے وہ آئے تھے، تاکہ وہ 25واں پروگرام ایک یادگار پروگرام ہو. تو یہ ہم ایڈوانس میں یہ کچھ کہنا چاہتے تھے سننے والوں کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے گزارش ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں بالکل عظیم بھائی کے اس ہماری طرف سے شکرانے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، گلوبل ورلڈ ہے، دنیا پوری ایک گلوب ہے. یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا ہے. اور دیکھنے اور سننے والے مہربان دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش رہے گی کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ وہ دیکھنے والے جب ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں گے تو ہم سے جو بھی 24واں پروگرام ہے اور 25واں پروگرام سلور جوبلی ہونے والا ہے، تو جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کو درست کریں، اور آئندہ دیکھنے والوں کو اس سے بھی زیادہ اچھے پروگرام دیں. اور عظیم بھائی کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ یہ ان کا پہلا پروگرام ضروری تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے. ہم اپنے اچھے مہمانوں کو، بالخصوص ان کو جو پورے پروگرام میں بالکل 4 چاند لگاتے ہیں، حالانکہ سب دوست ایسے ہی آئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پروگرام تفریحی اور معلوماتی ہے
تو تفریح کے حوالے سے آج جتنا عظیم خان صاحب نے بھرپور حصہ لیا ہے، لوگوں کو تفریح مہیا کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا. تو آئندہ بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے عظیم بھائی کو کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام میں، اور اسی طرح ہمارے پروگرام میں چار چاند لگائیں. اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگلا پروگرام 25واں پروگرام ہوگا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی آ چکے ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں. ہماری کوشش رہے گی کہ وہ پروگرام بھی ایک شاہکار پروگرام ہو. تو اس کے ساتھ میں بھی اجازت چاہوں گا، اور وحید زمان شاہ، ڈاکٹر اسرار صاحب اور عظیم خان صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اور میں یہ آخر میں کہتا چلوں کہ ہمارا جیسے ہی ہمارا پروگرام لائیو اختتام پذیر ہوگا تو اس کے بعد ہم چاروں جو ہیں وہ اس اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے اور ہمارا پروگرام لائیو اختتام کی طرف جائے گا. تو دوستو، ویورز، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے کہ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ سنڈے کو رات 10 بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ملاقات پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے اس پروگرام کو پیش کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.